لقب آپ کا ہم راز خدا، یا ولی موسیٰ رضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید کی یہ پاکیزہ آیت جس کی تلاوت ہم نماز میں عموماً کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا اگر تمہیں بتا دیا جائے کہ اللہ نے اس آیت کے اندر کس قدر خزانے کو مخفی رکھا ہے، کس قدر اللہ نے اس کے اندر طاقت اور رموز کو اس کے اندر رمز کیا ہے، تو تم اس آیت کے فضیلت کو کبھی بھی فراموش نہ کرو۔ اس آیت میں خداوند عالم نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اہل بیت اور پیغمبر اسلام کے پاکیزہ آل پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، لہذا تمہاری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ صاحبان ایمان تم بھی آل محمد علیہ السلام پر درود اور سلام بھیجو۔ پیغمبر اسلام اس آیت میں اہل بیت علیہ السلام کیسے مراد ہیں؟ کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی سے مراد پیغمبر اسلام ہے، اور جس طریقے سے پیغمبر پر سلام کیا جائے گا اسی طریقے سے پیغمبر کی آل پر سلام کیا جائے گا۔ اس لیے قرآن میں موجود ہے سلام علی آل یاسین، آل یاسین پر سلام ہو۔ عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی انسان اہل بیت علیہ السلام کے پاک اسما، جن کو اسماء حسنہ کہا گیا ہے، ان کو اگر سنے یا ان کے سامنے سے گزرے تو بغیر درود کے انسان کو نہیں رہنا چاہیے، ضرور اہل بیت علیہ السلام پر درود اور سلام پڑھنا چاہیے۔ ائمہ خدا علیہ السلام کا نام بغیر صلوات اور سلام کے نہیں لینا چاہیے۔ بہت سے لوگ ائمہ کا نام لیتے ہیں بغیر القاب اور بغیر امام کے خطابات اور بغیر علیہ السلام کے، لہذا ضروری ہے کہ سلام اور صلوات کے ذریعے سے ائمہ خدا علیہ السلام کے اسم گرامی کو یاد کیا جائے۔ ان کے اسماء حسنہ ہیں۔ یہ محبت پر دلیل ہے اپنے محبوب کو کیسے انسان یاد کرتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آل محمد سے دوستی کا نتیجہ کیا ہے، کس قدر اہمیت رکھتی ہے یہ دوستی۔ قطب الدین راوندی کہتے ہیں کہ روایت ہے کہ امام رضا خراسان کی طرف سفر کر رہے تھے کہ اس سفر میں ایک شخص جو اصفہان کا رہنے والا تھا، ایک دیہات میں زندگی گزارنے والا تھا، حضرت کے اونٹ کو چلا رہا تھا، مہار تھامے ہوئے تھا۔ جب اس کا کام مکمل ہو گیا اور اس نے امام سے اجازت طلب کی کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں، تو آپ سے عرض کیا اے فرزند رسول، مہربانی کرے مجھے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر عنایت فرمائیں۔ بہت اہم واقعہ ہے کہ جس کو امام کی لکھی ہوئی تحریر مل جائے وہ کتنا زیادہ اہمیت کے حامل ہوگی، پاکیزہ اور مبارک تحریر۔ امام علیہ السلام نے جب اس سے یہ سوال سنا اور اس نے کہا کہ فرزند رسول مہربانی کریں کہ اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر مجھے عنایت فرمائیں، تو وہ میرے لیے باعث تبرک بنے۔ وہ شخص اہل سنت میں سے تھا، 8ویں امام نے اسے اس تحریر کے مطالبے کے تحت اس کی بات کو قبول کیا اور اس کے تحریر عنایت فرمائی۔ اب سوال یہ ہے کہ امام نے اس پہ کیا لکھا، اس کے اندر کیا تحریر فرمایا، امام نے جلی حروف میں کیا پیغام دیا۔ امام رضا علیہ السلام نے جو اس صورت میں اسے تحریر کیا وہ یہ تھا کہ آل محمد کی محبت رکھ، کن محبا لآل محمد، کہ تم اہل بیت کے چاہنے والے ہو جاؤ، اور اگرچہ تو فاسق ہی کیوں نہ ہو، آل محمد کے دوست سے دوستی رکھو اگرچہ وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص
فاسق کا مطلب یہ ہے کہ برملا گناہ کرنے والا، جس کی غیبت بھی جائز ہے، جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص فاسق بھی ہو جائے تو دعوی آل محمد علیہ السلام کی محبت سے پرے نہ رہے، اس کو چاہیے کہ محبت اور دوستی کا اعلان کرتا رہے اور اہل بیت سے محبت کرتا رہے۔ کن محبا لآل محمد، امام نے یہ لکھا اس کے لیے، چاہے تم فاسق ہی کیوں نہ ہو، یعنی چاہے جتنے بڑے تم گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن ہماری محبت کا دم بھرو، ہماری محبت کا اعلان کرو۔ اور صرف تمہاری محبت ہم تک کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارے چاہنے والوں کو دوست رکھو، ہم سے محبت کرنے والوں کو دوست رکھو، اس لیے کہ جب ہمارے چاہنے والوں کو دوست رکھو گے تو ہماری دوستی محکم اور مضبوط ہوگی، چاہے وہ چاہنے والا ہمارا دوست گنہگار ہی کیوں نہ ہو، فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ عزیزان گرامی، لہٰذا ہمیں کسی کو اس طریقے سے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ یہ گنہگار ہے۔ اگر اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا اور محب اور شیعہ اور مومن ہے تو اس کو اس لیے محترم سمجھو کہ وہ اہل بیت کا دوست ہے، اس لیے اس کا احترام کرو، اس لیے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کا وہ اپنے دل میں رکھتا ہے، اس لیے کہ المومن اخو المومن، مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، اور جو شیعہ اہل بیت علیہ السلام کا ہے وہ ہمارا بھی چاہنے والا اور دوست ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں سے نفرت کرتے، یقیناً کرنا چاہیے اور گناہوں کی طرف لوگوں کو تنبیہ کرنا چاہیے، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو چھوڑ دینا نہیں چاہیے، ان کو ترک نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ اہل بیت کی محبت انہیں یاد دلانا چاہیے کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہاری محبت اہل بیت کی محبت سے مرتبط ہے، تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت پائی جاتی ہے۔ یہی محبت اللہ کی بارگاہ میں ہمیں سرخرو کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ عزیزان گرامی، لہٰذا یہ سوچ کر کسی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں شخص گنہگار ہے، نہیں، اس کو کلیجے سے لگانا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، یہ کم از کم ہمارا چاہنے والا ہے۔ اس لیے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہمارے دوست کو دوست رکھو، چاہے وہ ہمارا دوست فاسق ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہمارا دوست گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ عزیزان گرامی، لہٰذا ہمیں یہ عظیم توفیق حاصل ہے کہ ہم دنیا میں پہچانے جاتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے، اہل بیت علیہ السلام کی ولایت سے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ علی نام لقب آپ کا ہم راز خدا، یا علی موسیٰ رضا۔